بسم اللہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مکالمہ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ مکالمہ کیسے پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر سورۃ الزمر 39 سورہ کی آیت نمبر 3 میں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں مکالمہ کیا ہوتا ہے۔ مکالمہ وہ ہوتا ہے جب کردار یعنی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں۔ کبھی ہم سب بچپن سے کہانیاں جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو کبھی کہانی میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کہا یا اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا، اور کبھی کبھی سیدھا جملہ لکھ دیا جاتا ہے بغیر بتایا کہ کس نے کہا ہے، کیونکہ سمجھنے والے کو سیاق و سباق سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے نا کہ کون بول رہا ہے۔ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں، بت پرست ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب دھیان دیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے کہا، بلکہ سیدھا ان کے الفاظ پیش کر دیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اب ویڈیو کو پاز کریں اور ذرا سوچیں کہ کیوں، اور ایک دو جملے لکھ لیں، اور اس کے بعد ویڈیو کو پھر سے چلائیں، اور جو میرے ذہن میں ابھی بات ہے اس کو میں رکھوں گی۔ اچھا، تاکہ ان کا بہانہ صاف اور واضح پتہ چل جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ان کی سوچ کتنی غلط ہے بغیر کسی اضافی لفظوں کے۔ اچھا، اب اگر کسی کو فرض کریں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، یا ہم دوسرے سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ مکالمہ کیا ہے۔ کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے کینڈی اس لیے لے لی تھی کہ میں آپ کو خوش کر سکوں۔ اب چاہے وہ اس جملے میں نے استعمال نہ بھی کرے، یعنی میں نے نہ کہے، صرف یہی کہے کہ کینڈی اس لیے لے لی تھی کہ آپ کو خوش کر سکوں، تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے نا کہ وہ اپنے غلطی کا بہانہ بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں بھی بعض اوقات لوگ کی باتیں سیدھی بیان ہوتی ہیں بغیر یہ کہے کہ انہوں نے کہا، اس نے کہا۔ تو ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے استاد نے کہا اپنی کتابیں کھولو، اور اب بغیر یہ کہا کہ ٹیچر نے کہا اپنی کتابیں کھولو، ہمیں اس ماحول سے پتہ چل جاتا ہے، اس جگہ سے پتہ چل رہا ہے کہ استاد بول رہے ہیں نا۔ اور اب یہ جیسے بہانے والی مثال ہے، جیسے قرآن میں اس جگہ پر تو بسکٹ اس لیے لیا کہ آپ خوش ہو جائیں، تو یہاں پر بچہ بہانہ بنا رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خود بول رہا ہے۔ تو مکالمہ یعنی بات چیت کبھی کہا کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور لکھا جاتی ہے وہ آگے، اور کبھی نہیں بھی اس کو لکھا جاتا اس کے بغیر۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی سیدھے الفاظ دکھاتے ہیں تاکہ بات زیادہ اثر انداز ہو۔ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں یہاں پر مشرکین کی سوچ جو ہے وہ بالکل براہ راست پیش کی گئی ہے بغیر کہا کے۔